بار دیگر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ونطق خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صلوات پڑھیے مل کے سارے حضرات۔ سن محترم محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت، سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ ہمیں پر اندازہ نہیں تھا کہ سفر اتنا بن جائے گا۔ تو جب گجرات سے چلتے ہیں تو ایئرپورٹ کی طرف جب آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے شاید ایئرپورٹ آ جائے گا تو شاید سیالکوٹ بھی آ جائے گا، تو حالانکہ اس سے آگے بھی کافی پھر ٹائم لگ گیا، پتہ ہوتا تو شاید گھنٹہ پہلے ہم نکلتے۔ بہرحال ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ اور پھر آتے ہی بغیر نماز پڑھے میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، انشاءاللہ زیادہ زیر زحمت نہیں دوں گا۔ سیدھا ہی آپ کے پاس آیا اور گاڑی میں جب آ رہا تھا تو مجھے لگا کہ شاید میرا ہی روزہ ہے، لیکن میرے ساتھ جو دو افراد تھے، جو دوست تھے، ان دونوں کا بھی روزہ تھا۔ تو بہرحال زیادہ دیر نہ میں آپ کو زحمت دوں نہ خود کو تکلیف میں مبتلا کروں۔ بہرحال جتنی دیر آپ بیٹھیں آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ جو موضوع مجھے دیا گیا میں بس اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرا پہلا موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور قبلہ صاحب کے مزاج کو میں سمجھتا ہوں، اور ہم تقریباً ایک جیسا ہی مزاج رکھتے ہیں کہ اگرچہ پہلی دفعہ آیا ہوں، چونکہ ہم وہ ذہن بنا کے نہیں آتے کہ مجمع کوئی چھت سے لگانا ہے، وہ جو ذہن بنا کے آتے ہیں تو پھر نعرے کچھ کم ہوں تو وہ کچھ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ شاید اس چیز میں ہمارے بھائی ہم سے کچھ بہتر ہیں کہ ان کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے اسکالر، 25-25 30-30 ہزار کا مجمع ہے اور وہ تقریر کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پریشانی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مگر ہمارا خطیب جو پڑھنے کے لیے آتا ہے، عمومی رویہ یہ ہے کہ وہ مال کا بھی حرص لے کے آتا ہے، وہ داد کا بھی حرص لے کے آتا ہے۔ یہ کچھ کمی ہے، اللہ کرے کہ ہماری قوم کچھ بہتر ہو جائے، ہماری خامیاں پڑھنے والوں کی جو ہیں ہم اس پہ قابو پا لیں، اور آپ بھی داد کو چھوڑ کے کسی اور طرف آ جائیں کہ جدھر معصوم ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قسم با خدا کہ اہل بیت کے رستے پہ چلیں تو ہو سکتا ہے کہ مال کچھ کم ملے، مگر جو اہل بیت کے رستے پہ چلتا ہے وہ اس بلند تر مقام پہ پہنچتا ہے کہ پھر وہاں پہ پہنچ کے وہ جنت کا طالب نہیں ہوا کرتا، جنت اس کی مشتاق ہو جائے گا۔ تو بہرحال پہلا موقع ہے، میں آپ کے سامنے کچھ گزارش کرنے کے لیے آیا، لیکن میں انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے یقیناً اجنبی ہوں اور آپ کے چہرے بھی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم جس ایک سلک مودت میں اور جس تہذیب محبت میں پروئے گئے ہیں وہ ہمیں مکان و زمان کی قید سے بلند کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو دور والوں کو قریب کر دیا کرتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے چند لفظیں قرآن کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور قرآن کو اس لیے تلاوت کیا ہے
کیونکہ ممبر حسینی پہ آنے والے اکثر خطیب اپنے کلام کی ابتدا قرآن ہی سے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے قسم با خدا، آپ نجف تک چلے جائیں، آپ قم تک چلے جائیں، پاکستان میں بھی آپ کو یہ ماحول ملتا ہوگا کہ بہت سارے علماء یہاں پہ بھی دین بیان کرتے ہیں۔ ہمارا شرف یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قرآن ہی پر ہوتا ہے۔ جی مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ تو میرے بھائیو، آپ ایران میں جائیں، نجف میں جائیں، تو وہاں پر بھی ہمارے مومنین کا رویہ ایسا ہی ہے، اور یہاں پہ بھی الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ علماء نے کام کیا ہے کہ قرآن کی طرف کچھ رغبت ہے، لیکن دوسرے علاقوں کی نسبت پاکستان میں کچھ کمی بھی ہے۔ یہاں پہ بہت سارے مومنین ایسے ہیں کہ قرآن کے ساتھ وہ رغبت نہیں، نہج البلاغہ کو کھولا، ایک آدھ خطبہ پڑھا، پھر اس کے بعد سمجھ نہ آیا بند کر دیا، صحیفہ کاملہ کو کھولا، ایک آدھ دعا پڑھی بند کر دی، قرآن کو کھولا بس تبرک کے لیے ایک آدھ صفحہ پڑھ لیا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ قرآن سے دوری جو ہے وہ بندے کو جنت سے دور کر دیا کرتی ہے، اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جیسا تعلق ہمارے راہبروں کا پایا جاتا ہے کائنات میں کسی کا نہیں پایا جاتا۔ آپ تاریخ کو دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے راہبر جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ بڑا تعلق رکھتے ہیں، قرآن کا بڑا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن قسم با خدا انہوں نے جب ان کے فضائل کو پڑھا تو اس کی آخری حد یہی تھی کہ ہمارے راہبر جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں۔ فقط ایک شیعہ مذہب ایسا ہے کہ جن کو اللہ نے ایسے راہبر عطا کیے جو حافظ قرآن بھی تھے اور محافظ قرآن بھی۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ تمام مسلمان قرآن کی آیت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس عقیدے پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ واحد کتاب ایسی ہے کہ جسے اللہ نے نازل کیا اور پھر اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بعض مومنین پوری بات کو سمجھتے نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہہ دوں تاکہ مفہوم واضح ہو کے لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کی حفاظت اللہ کرتا رہا ہے اور جس کے مفاہیم کی حفاظت 14 معصوم ہستیاں کرتی رہی۔ حق وہی ہے جو اس قرآن کے بارے میں یہ ہستیاں ارشاد فرمائیں گی، اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں قسم کی تفاسیر آپ کو ملیں گی۔ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب یہ عجب راز قرآن میں بھر دیا، آج تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ تو قرآن کے ساتھ جو تعلق، اور یہ قرآن علم کا پہلا ذریعہ ہے اس امت کے لیے، جو پہلا ذریعہ ہے علم کا وہ قرآن ہے۔ میرا موضوع اپنے ذہن میں رکھیں، یہ قرآن، اور جتنا تعلق اس کے ساتھ ہمارے معصومین کا، ہمارے راہبروں کا رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، میزان الحکمت میں یہ حدیث موجود ہے، بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ معصوم فرماتے ہیں نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں اپنے گھروں کو قرآن کی آیات سے منور کرو، نور بخشو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لمبی حدیث ہے، تتمہ اس حدیث کا، فرماتے ہیں یاد رکھو جن گھروں میں قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل سما کو، آسمان کے قدسیوں کو، آسمان کے فرشتوں کو یوں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے تاریک رات میں زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں عموماً یہاں پہ رک کے ایک سوال بھی کیا کرتا ہوں کہ دنیا کو غور کرنا چاہیے کہ یہ فضیلت
اس گھر کو کیوں حاصل ہو گئی؟ یہ گھر بھی تو ویسے اینٹوں کا بنا ہے، گارے کا بنا ہے، اسی طرح سے جیسے دوسرے گھر بنے ہیں، مگر یہ گھر جو ہے وہ منور ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں دنیا کو غور کرنا چاہیے کہ جس گھر میں خدا کے قرآن کی تلاوت ہو جائے، اس کتاب کی تلاوت ہو جائے، جب وہ گھر باقی گھروں سے بلند ہو جاتا ہے تو اللہ نے جس گھر میں اس کتاب کو نازل کیا ہے اس کا مقابلہ کون کائنات میں کرتا ہے؟ گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، کیا کیا کمالات اس گھر کو اللہ نے عطا کیے۔ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا، اس گھر کی ہر فرد کو آیت سے نوازا۔ کون سی شخصیت ہے کہ جس کی شان میں قرآن قصیدہ بن کے اترتا ہوا نظر نہیں آتا؟ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا، اس گھر کی ہر فرد کو آیت سے نوازا۔ امکان کی بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا۔ تو لہٰذا قرآن کی طرف توجہ کریں، یہ قرآن ہی ہے جو لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو یہ قرآن پہلا علم کا ذریعہ جو ہے، چونکہ مجھے موضوع دیا گیا کہ فضیلت علم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ پہلا ذریعہ علم کا جو ہے وہ ہے قرآن اس امت کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ میں عموماً یہ جملہ کہا کرتا ہوں، قسم با خدا، بڑے بڑے خطباء کو لوگ بلاتے ہیں، گھنٹے کا 1,00,000 روپیہ 2 لاکھ، پتہ نہیں کہاں کہاں تک ریٹ ان کے چلے گئے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھی، اذان ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی تو پہلا ذریعہ ہے علم کا وہ ہے قرآن مجید۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے خطباء کو ہم بلاتے ہیں کہ جناب اتنے پیسے اور یہ اور وہ، اور اس کے بعد جو ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ جتنے بھی مہنگے صاحب آ جائیں ان کی آخری حد یہ ہے، میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں تو یاد رکھیں ایک غیر معصوم بندہ ہو،
ایک غیر معصوم بندہ ہے، میرے منہ سے ادائیگی بھی غلط ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں میری فکر خطا کر جائے، میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، میری سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے، میں صحیح بات بھی کر سکتا ہوں، غلط بھی کر سکتا ہوں، میری بات میں شک بھی ہو سکتا ہے، ریب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر حق ملتا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے ملتا ہے یا 14 کے فرمان سے ملتا ہے، جس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلا علم کا ذریعہ وہ ہے قرآن مجید، کہ جس کی طرف پیغمبر اور آل پیغمبر نے خصوصی طور پہ متوجہ لوگوں کو کیا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ جو ہے علم کا وہ ہے محمد و آل محمد کے فرامین کی طرف توجہ کرنا، حضور کے فرامین کی طرف اور اس کے بعد ان کی آل کی طرف۔ اور یاد رکھیں قسم بخدا یہ شخصیت جسے اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ نسبت ہونے پر کائنات کا ہر معصوم ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ معصوم جو ہیں وہ آل محمد کہلانا پسند کیا کرتے تھے کہ ہمیں نسبت دی جائے ختمی مرتبت کی طرف، اور یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، ہر معصوم جو ہے وہ ناز کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام کے پاس ایک چاہنے والا، ایک مومن، ایک شیعہ آیا اور کہنے لگا کہ مولا میں دور سے آیا ہوں، آپ کے فضائل میں نے دوسرے لوگوں سے بہت سے سنے ہیں، مگر وہ جو واسطے تھے وہ غیر معصوم تھے، اگرچہ وہ آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنی شان کا قصیدہ خود اپنی زبان سے میرے سامنے پڑھ کے دکھائیں، آپ اپنے فضائل خود بیان کریں۔ جب معصوم کو اس نے کہا نا کہ مولا آپ اپنی شان کا کوئی قصیدہ پڑھیں، خود معصوم زبان سے، زبان عصمت سے مجھے جو ہے اپنے فضائل سنائیں۔ روایت میں یہ ہے کہ معصوم نے کوئی زیادہ فضائل نہیں پڑھے ہیں، فقط ایک جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فضائل پڑھنے کا حق ادا ہو گیا۔ معصوم نے کوئی گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی تقریر نہیں فرمائی ہے، بلکہ جیسے ہی اس نے کہا کہ مولا آج دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے فضائل اپنی زبان سے مجھے بیان کریں، تو معصوم نے فقط ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا کیسے آل محمد کا مقابلہ کر سکتی ہے، یہ دنیا کیسے آل محمد کے فضائل کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اللہ نے ہمیں اس محمد مصطفیٰ کا وارث بنا کے بھیجا ہے جو اکیلا تمام انبیاء کا وارث بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ بر محمد علی بیت محمد انتر صلوات جو اکیلا تمام انبیاء کا وارث بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی نبی سخی ہے تو یہ اس کی صحابت کا وارث ہے، اگر کوئی عقیل ہے تو یہ اس کی عقل کا وارث ہے، اگر کوئی عالم ہے تو یہ اس کے علم کا وارث ہے، اور اگر کوئی حکیم ہے تو یہ اس کی حکمت کا وارث بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کائنات کا سب سے بڑا عالم اللہ نے اس حبیب کو بنا کے بھیجا ہے، اور علم کے ساتھ ان ہستیوں کی محبت ایسے ہے کہ پیغمبر خدا نے فقط اپنے علم پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ علم کا شہر اس مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا تھا، اور اس نے جس سے یہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اس کو اپنے شہر کا دروازہ بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین علمنی رسول اللہ زکن زکا، کہ مجھے اللہ کے حبیب نے اس طرح سے، رسول اللہ نے مجھے اس طرح سے علم منتقل کیا کہ جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو چوگ منتقل کرتا ہے۔ اور میں نے ایک عالم کے منہ سے یہ جملہ سنا تھا اور بالکل برحق تھا، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا، مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ پیغمبر خدا نے مجھے اس طرح سے علم منتقل کیا جیسے ماں بچے کو دودھ منتقل کرتی ہے، بلکہ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پیغمبر خدا نے علم اس طرح سے منتقل کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا منتقل کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نسبت اس لیے نہیں دی کہ ماں جو غذا لیتی ہے وہ اور ہوا کرتی ہے، جو منتقل کرتی ہے وہ اور ہوا کرتی ہے۔ ماں کیا کھاتی ہے؟ روٹی کھاتی ہے،
یا اس کے بعد گوشت کھاتی ہے، اور آج کی ماں ہوگی تو پیزا کھائے گی، برگر کھائے گی، یعنی خوراک جو لے گی وہ کوئی اور جو منتقل کر رہی ہے وہ اور ہے، مگر پیغمبر خدا کے بارے میں جو نسبت دی ہے وہ پرندے کی نسبت دی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر خدا جیسے اللہ سے علم لیا کرتے تھے ویسے علی کو منتقل کر دیا۔ صلوات پڑھیے ایک دفعہ مل کے۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، امیر المومنین کے علم کے بارے میں میں ایک آدھ بات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ۔ قبلہ صاحب کی موجودگی میں، کہ مولا علی کے علم کے ہزاروں دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک دلیل امیر المومنین کے علم کی ماشاءاللہ، وہ ہے مولا علی کا دعوی سلونی کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلونی قبل ان تفقدوا، کہ پوچھ لو علی سے، اس سے پہلے کہ علی جیسی ذات تم سے سلب کر لی جائے۔ سلونی، اور میرے بھائیو معمولی دعویٰ نہیں ہے، اور فقط ہم نے اس کو نقل نہیں کیا کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ مولا علی نے کیا ہے، بلکہ اگر ہمارے بھائیوں کی کتابوں کو دیکھیں، صاحب الاستیاب علامہ ابن عبد البر نے بھی اس بات کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں لم یکن احد من اصحاب النبی یقول سلونی غیر علی ابن ابی طالب۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ پیغمبر کہ جس کے صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ تھی، اگر ان میں سے کبھی کسی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو فقط ابو طالب کا لال کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی غیر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ فقط علی ابن ابی طالب ہیں جو دعوی سلونی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی لیے امیر المومنین ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والوں اگر اہل ترات کو لے کر آ جائیں، علی کے لیے مسند بچھا دی جائے، اور ترات والے ترات کو لے کر آ جائیں، زبور والے زبور کو لے کر آ جائیں، اہل انجیل کو لے کر آ جائیں، اور قرآن کو ماننے والے قرآن کو لے کر آ جائیں، اور اگر وہ سارے مل کے علی ابن ابی طالب پہ سوال کریں تو خدا کی قسم علی انہیں اس طور سے جواب دے گا کہ اگر ساری دنیا خاموش بھی ہو جائے گی، یہ کتابیں پکار کے کہیں گی کہ حق وہی ہے جو علی کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے، نعرہ حیدری، حق وہی ہے جو علی کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جملہ جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتابیں بول کے کہیں گی، یا یہ جملہ حقیقت ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ مولا نے جب مجاز میں کہا ہو کہ یہ کتابیں بول کے کہیں گے۔ اگر مجازن ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ایسا جواب دے گا جو ان کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہوگا۔ صحیح، علی کا جواب ان کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا۔ اگر مجاز ہے تو بھی میرے مولا کی بڑی شان ہے، اور اگر حقیقتاً مولا نے ارشاد فرمایا ہے تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ خوش قسمت ہے شیعہ کہ اللہ نے اس قوم کو وہ نبی عطا کیا کہ جس کے ہاتھوں پہ پتھر کلام کیا کرتے تھے، اور وہ امام عطا کیا جس کے ہاتھوں پہ کتابیں کلام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا علم کے ساتھ جو محبت ان ہستیوں کی نظر آئی، اور میں حیران ہوں کہ فقط پیغمبر خدا کا علم یا امیر المومنین کا علم فقط ان ہستیوں تک نہیں رہا۔ قسم با خدا جس امام کو بھی دیکھیں گے وہ اپنے وقت کا محمد نظر آتا ہے، وقت کا علی نظر آتا ہے۔ آگے علم کو منتقل کرتے رہے، جیسے پیغمبر خدا نے امیر المومنین تک علم کو منتقل کیا، اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہا ہے۔ اور میں حیران رہ گیا کہ علم کے ایسے ایسے واقعات کتابوں میں ائمہ معصومین کے بارے میں ملتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ میں آج ہی ایک کتاب کو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ میں نے دیکھا، چونکہ علم کا موضوع تھا، میں نے کہا ایک دفعہ دیکھ لوں کچھ چیزیں۔ تو ایک واقعہ میں نے دیکھا
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں تو ائمہ معصومین کی ایک پریشانی یہ بھی رہی ہے کہ بعض دفعہ ان کی مخالفت گھر سے باہر والے بھی کرتے رہے ہیں اور بعض دفعہ کچھ گھر والے بھی کرتے رہے ہیں. یعنی قبلہ صاحب کے سامنے تاریخ ہے کہ آپ دیکھیں گے کتنے ائمہ کے بھائی ہیں, کتنے اماموں کے بھتیجے ہیں کہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا, حسبی نسبی سید زادے, لیکن انہوں نے دعویٰ کر دیا. لیکن ہم کبھی بھی کسی کی مخالفت ایسے نہیں کرتے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے فلاں کی مخالفت کی, فلاں کی مخالفت. ہمارا اصول ہے حضرت آدم سے لے کر پیغمبر خدا تک اور مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک ان کی مخالفت کوئی رشتہ دار کرے ہم اسے بھی نہیں مانتے ہیں. کوئی سگا رشتہ دار ہو, سید ہو, ہاشمی ہو, ہم نہیں اسے تسلیم کرتے, چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی نبی کی بیوی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی نبی کا چچا کیوں نہ ہو. اور اگر رشتوں کو دیکھا جائے اور مخالفت کو نہ دیکھا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ ابو لہب کو بھی ہمیں رضی اللہ کہنا پڑے گا. رشتے بعد میں اطاعت پہلے, رشتے بعد میں محبت پہلے. تو اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کہ پوتوں پڑ پوتوں میں سے ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں نام ہے محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ. محمد کے ذہن میں کچھ چیزوں کو دیکھ کے کچھ خلش پیدا ہوئی تو سوچنے لگا کہ میں بھی تو پیغمبر خدا کی اولاد سے ہوں, میری رگوں میں بھی علی ابن ابی طالب کا لہو ہے. جس بندے کو دیکھو جعفر صادق کے پاس جاتا ہے, جس بندے کو دیکھو جھک جھک کے سلام کر رہا ہے, تو میں بھی تو انہی کی اولاد ہوں. تو ان کا مرتبہ مجھ سے بلند کیسے ہو گیا ہے؟ میرے بھائیو, رشتہ داری ہونا اور ہوا کرتا ہے, الہی منصبدار ہونا اور ہوا کرتا ہے. جسے اللہ چن لے اس کا مرتبہ اور مقام اور ہے. یہ محمد نے سوچا کہ یہ ہر بندہ ان کی طرف جاتا ہے. روایت کہتی ہے کہ یہ ایک دفعہ اٹھ کے امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جعفر صادق, لوگ آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں, آپ بھی بہت بڑے عالم ہیں, لیکن علم میں آپ سے کم نہیں ہوں, میرا علم آپ سے کم نہیں ہے. امام نے ایک دفعہ دیکھا, امام نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ خالص ہے. امام نے کہا بیٹھ جاؤ, میرے پہلو میں بیٹھ جاؤ. محمد بیٹھ گیا. کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے امام نے دیکھ کے کہا, امام فرماتے ہیں کہ اے محمد, تو نے کچھ دیر پہلے دعویٰ کیا تھا کہ تیرا علم جعفر صادق جتنا ہے. کہنے لگا جی بالکل میرا علم جعفر صادق جتنا ہے, اور میں کہا کرتا ہوں کہ عالم واقعتاً چھوٹا نہیں تھا. جعفر صادق کے سامنے بیٹھ کے علم کا دعویٰ کوئی معمولی بندہ نہیں کر سکتا ہے, اور پھر خاندان اہل بیت میں سے ہو اور تو کیا علم سے دوری ہوگی؟ نہیں, علم تو ہے, مگر یہ غلط فہمی کہ میرا علم آپ جتنا ہے. اب امام نے ظاہر ہے کہ کوئی پھر فقہ کا مسئلہ تو نہیں پوچھا, فقہ کے مسئلے تو ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں کس کو فقہ کے مسائل نہیں آتے. امام نے کہا کہ محمد, تو نے دعویٰ کیا تیرا علم جعفر صادق جتنا ہے, تو مجھے بتا کہ تو جانتا ہے کہ تیرے جد علی ابن ابی طالب اور میرے دادا میرے جد علی ابن ابی طالب, انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے 1000 غلام کو آزاد کیا تھا. ہاتھوں کی کمائی سے 1000 غلام کو آزاد کیا تھا. کہنے لگا جی میں جانتا ہوں کہ میرے دادا علی نے اور آپ کے دادا علی نے 1000 غلام کو آزاد کیا تھا. معصوم دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تیرا علم جعفر صادق جتنا ہے, تو ابھی اسی محفل میں ان 1000 غلاموں کے نام مجھے بتا کے ان کے نام مجھے تو نے ابھی بتا کے مجھے جانا ہے. بس ایک دفعہ پریشان ہوا, اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم جیسے بندے سے اگر کوئی پوچھے کہ جناب کچھ نام بتائیں تو کتنے بتا دیں گے؟ 20 بتا دیں گے, 25 بتا دیں گے. اب حیران ہوا. امام نے کہا کہ اگر تیرا علم میرے جتنا ہے تو پھر 1000 غلام کے نام بتا. بیٹھ گیا امام کے پہلو میں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ خلش پیدا ہوئی. کہنے لگا جی کہ میں تو نام نہیں بتا سکتا, آپ نام بتا سکتے ہیں؟
آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے، تو میں تو 1000 غلاموں کے نام نہیں بتا سکتا، کیا آپ وہ نام بتا سکتے ہیں؟ امام نے جب اس کو دیکھا، اور روایت میں جو کیفیت ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ حلم کے کوہ گراں کو جلال آیا ہے۔ جب کہا نا کہ جعفر صادق آپ بتا سکتے ہیں، حلم کے کوہ گراں کو جلال آیا ہے، اور دیکھ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ محمد میری طرف دیکھ اور مجھے پہچان، تو کہتا ہے کیا آپ ان 1000 غلاموں کے نام بتا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ابھی اسی مجمع میں اگر تو مجھ پہ سوال کرے کہ جعفر صادق آپ ان 1000 غلاموں کے نام بتائیں، تو خدا کی قسم میں ان میں سے ہر ایک کا نام بتاؤں گا، اس کے باپ کا نام بتاؤں گا، اس کے دادا کا نام بتاؤں گا، اس کے پردادا کا نام بتاؤں گا، اس سے لے کر آدم تک پورا شجرہ بتاؤں گا۔ اللہ نے مجھے دنیا میں جعفر صادق بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر بآواز بلند صلوات۔ تو میرے بھائیو وہ ہستیاں کہ جنہیں اللہ نے ہر فضیلت میں کائنات سے بلند تر بنا کے بھیجا ہے، انہی فضائل میں سے ایک علم خصوصیت ہے کہ جس میں کائنات میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کو کائنات سے بڑا عالم بنا کے بھیجا، حکیم بنا کے بھیجا، بہت سارے اللہ نے فضائل عطا کیے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک امیر المومنین کے کلام کو دیکھا ہے، اگر مولا علی نے کسی فضیلت پہ ناز کیا ہے تو وہ علم جیسی فضیلت پہ ناز کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی پروگرام میں محرم کے مجالس میں یا کسی جگہ پہ آئیں تو دوسری چیزوں کے لیے نہ آئیں بلکہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، کہ جس پہ ناز علی ابن ابی طالب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، کہ ہم آل محمد اللہ کی عادلانہ تقسیم پہ راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو، فرماتے ہیں ہم آل محمد اللہ کی عادلانہ تقسیم پہ راضی ہیں جس نے ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا اور آل محمد کو علم عطا کر دیا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم یبقی لا یزال۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دنیا والو یہ نہ سمجھنا کہ کائنات جو ہے وہ آل محمد کا مقابلہ کر سکتی ہے، کہ اللہ نے ایک چیز دشمنوں کو عطا کر دی اور ایک آل محمد کو عطا کر دی۔ نہیں، خدا کی قسم ایک وقت آئے گا جب نہ مال رہے گا نہ مالدار رہے گا، لیکن علم ایسی شے ہے کہ نہ کبھی علم کو زوال آ سکتا ہے نہ اہل علم کو کبھی زوال آ سکتا ہے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو عالم بنا کے بھیجا، خود بھی کائنات سے بڑے عالم تھے اور یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے علم کی طرف توجہ کریں۔ ماشاءاللہ، اور اگر علم کی طرف توجہ سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ معصومین کی فرامین کو اگر علم کے لحاظ سے دیکھا جائے، چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ درس کی طرح کی محفل ہوگی، تو میں چند فرامین جو ہیں وہ معصومین کے کچھ میں نے پڑھے، کچھ میں لکھ کے بھی لایا، تو میں نے کہا جو مجھے اچھے لگے میں نے کہا معصومین کے فرامین آپ کے سامنے گزارش کروں تاکہ آپ دیکھیں کہ معصوم علم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں اللہ شرف کا علم، فرماتے ہیں کائنات میں بہت ساری چیزوں کا شرف ہے مگر علم جیسا کائنات میں کوئی شرف نہیں، علم جیسا کائنات میں کوئی شرف نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو کہ علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جایا کرتا ہے۔ اب کون علم کی مخالفت کرے کہ کسی جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جایا کرتا ہے۔
اور اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو کہ کسی عالم کے پاس گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھ جانا جاہل کے ساتھ مخمل کے فرش پہ بیٹھنے سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عالم کے پاس بیٹھنا جاہل کے پاس مخمل کے فرش پہ بیٹھنے سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ یہ علم ایسی چیز ہے کہ جس سے دوری نہیں اختیار کی جا سکتی، گنجائش نہیں دی گئی ہے۔ 3 چیزیں معصوم ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں معصوم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ پہلی چیز کون سی؟ فرماتے ہیں پہلی چیز جو ہے وہ نسخہ قرآن جو گھر میں پڑھا تو ہوا ہے مگر جسے کبھی کسی نے کھول کے پڑھا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں میں قرآن کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ علم کی بات ہے تو پھر معصوم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ان کے فرامین ہونے چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ پہلا وہ نسخہ قرآن کہ جسے گھروں میں رکھا تو گیا ہے مگر پڑھا نہیں گیا، غور نہیں کیا گیا، اس پہ عمل نہیں کیا گیا، کھولا نہیں گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کیا خیال ہے آپ کا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خدا اگر بروز حشر کسی بندے کی شفاعت کر دیں، شفاعت کا حق ہے نا ان کو، ان ہستیوں نے شفاعت کرنی ہے نا۔ اچھا، اگر پیغمبر خدا کسی بندے کی شفاعت کر دیں تو کیا اس کے جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جس کی شفاعت پیغمبر کریں اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں، تو جس کی شکایت پیغمبر کر دیں اس کی جہنمی ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟ قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں پیغمبر خدا کی ایک شکایت میدان حشر کی موجود ہے بے شک بے شک کہ پیغمبر خدا شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں تو جب ان روایات کو ایسے پڑھتا ہوں تو پھر غور کرتا ہوں کہ مجھ میں کمی کتنی ہے۔ کمیاں تو ہیں نا، ظاہر ہے، غیر معصوم ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ہر روز کم سے کم 1 قدم بندہ دین کے قریب ہو جائے۔ قرآن میں پیغمبر خدا کی شکایت ہے کہ پیغمبر خدا میدان حشر میں اپنی امت کی شکایت کریں گے اور ان لفظوں میں شکایت کریں گے، کیا؟ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کیا میرا اللہ یہ وہ بدبخت قوم ہے جس نے تیری کتاب کو مہجور کر دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، ان کو کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوا کرتی تھی۔ پہلی چیز جو شکایت کرے گی وہ ہے نسخہ قرآن، اور دوسری چیز وہ ہے اللہ کا گھر، وہ مسجد جو محلے میں موجود تو ہے مگر اس میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ تو بحمداللہ نمازی ہیں، بعض دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پہ بات کرنے کی بجائے کسی اور جگہ پہ بات کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمازیوں میں بات کریں تو وہ تو پہلے سے ہی نمازی ہیں، لیکن بہرحال چونکہ معصوم کا فرمان ہے تو دوسری چیز وہ ہے اللہ کا گھر، مسجد۔ ہماری محبت کچھ کم ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو شیعہ ہیں نا، یہ ہم ذرا ڈالڈا گھی والے شیعہ آ گئے ہیں۔ وہ جو پرانے تھے نا، وہ سلمان اور ابو ذر کی طرح طاقتور خالص مومن، وہ ذرا کچھ کم ہو گئے ہیں۔ دعوے والے ہم بہرحال موجود ہیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ ہے اللہ کا گھر، وہ مسجد، کہ جس کے ساتھ ہمارے ائمہ کو بڑی محبت تھی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے خدایا، علی ابن ابی طالب مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہے جنت میں بیٹھنے کی نسبت۔ یعنی مولا کو اختیار دیا جائے کہ مسجد میں بیٹھیں گے یا جنت میں بیٹھیں گے، تو فرماتے ہیں کہ علی جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ مسجد میں بیٹھو۔ میں حیران ہو گیا
کہ مسجد کے اندر تکالیف بھی بندے کو آتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مسجد جو ہے دنیا میں ہی موجود ہے. بعض دفعہ بندے مسجد میں جاتے ہیں تو ان کا جوتا اٹھا لیا جاتا ہے. بعض دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو بجلی چلی جاتی ہے. بعض دفعہ کوئی اور آپ جانتے ہیں، بلکہ آپ تو سب سے بہتر جانتے ہیں کہ مسجد کے اندر تو مومنین کی شہادتیں بھی بہت سی ہو جاتی ہیں. تو مصیبتیں تو آتی ہیں، پریشانیاں تو یہاں پہ آتی ہیں. اور جنت وہ مقام ہے جہاں پہ کوئی پریشانی نہیں. اگر ہم میں سے کسی کو اختیار دیا جائے تو ہم تو کہیں گے کہ جناب مسجد میں جو بیٹھنا تھا وہ بیٹھ لیا، اب تو جنت کی طرف ہی جائیں گے. لیکن امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر سبب بھی خود بیان کیا. فرماتے ہیں میرے خدایا علی ابن ابی طالب جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے. پھر فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ علی جب جنت میں بیٹھے گا تو علی کا نفس خوش ہوگا، علی جب مسجد میں بیٹھے گا علی کا اللہ خوش ہو جائے گا. علی کا کوئی کام یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو معاشرے میں موجود تو ہے مگر اس سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا. نکاح پڑھانا ہو تو مولوی صاحب کو یاد کر لو، مردے کو غسل دلوانا ہو تو مولانا صاحب کو یاد کر لو، لیکن جب مسئلہ پوچھنے کی باری آتی ہے تو سارے ہی عالم بن جاتے ہیں. اور میں حیران رہ جاتا ہوں. کچھ عرصے پہلے شفا نجوی صاحب ہمارے پاس مجلس پڑھنے کے لیے آئے تو میں پڑھ رہا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو چونکہ بزرگ عالم قبلہ صاحب تو جانتے ہیں، بزرگ عالم مدینہ ساری زندگی ان کی پڑھنے پڑھانے میں ہی گزر گئی. بچپن میں پڑھنے چلے گئے اور پھر آ کے ساری زندگی پڑھاتے رہے. تو اب تو حوضوں کے حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، اب بڑے اچھے ہیں. وہ جس دور میں جا کے پڑھے ہیں تو نہ کھانے کو کوئی شے ملتی تھی، نہ آسائشیں تھیں. آج کل تو اللہ کے فضل سے مولوی صاحبان کو وہاں پہ اتنی آسائشیں ہیں کہ وہ کسی امیر بندے سے مقابلہ کرنا چاہیں تو شاید کر سکتے ہیں. لیکن وہ غربت کا زمانہ تھا، وہ مصیبتوں کا زمانہ تھا. تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں پڑھتے بھی رہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میں قبلہ صاحب کو جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ظاہر ہے کہ میں تو شاید ان کے طلباء جو شاگردان ہیں ان کے شاگردان کا بھی شاید شاگردوں میں اگر میرا نام لکھا جائے تو یہ تو بہت بزرگ ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ساری زندگی 60 65 70 سال جتنی ان کی عمر ہے پڑھنے میں گزری ہے، پڑھانے میں گزری ہے. ایک ہے تکلیف کرنا، نجف جانا، کم جانا، پیسے خرچ کرنا، مصیبتیں برداشت کرنا، اور شب و روز جو ہے وہ کتابوں کو پڑھنا، اور پھر وہ ایک امامہ ملتا ہے اور پھر وہ عالم بنتا ہے. تو یہ تو ان ممالک کے حالات ہیں. لیکن پاکستان میں ایک ایسی طلسماتی ٹوپی ہے کہ 300 کی خرید کے پہن لو، عالم یہیں پہ تیار ہو جاتا ہے. نہ کوئی پڑھنے کی ضرورت، نہ محنت کرنے کی ضرورت، اور نہ ہی جو ہے وہ تفسیر کا پتہ. تفسیر ہے تو وہ برائے ہے، اور آپ معصومین کے فرامین سے تو ویسے ہی دور ہیں اور علماء سے بھی دور ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ وہ بندہ آپ کو حقائق بیان نہیں کرے گا کہ جس کی نظر آپ کی جیب پہ ہوگی. ماشاءاللہ وہی بیان کرے گا کہ جو چاہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں 2-4 باتیں کر جاؤں، میرے لیے بھی نجات کا باعث بن جائے، اور مومنین میں جو عمل کر لے اس کے لیے بھی. یہ جو آپ کے مقامی علماء ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ کیا کریں. اور بعض دفعہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جب جتنے کام کروانے ہیں وہ اپنے مقامی علماء سے کروانے ہیں، اور جب مجلس پڑھا کے پیسے دینے کی باری آتی ہے تو پھر کہیں دور سے بندہ بلا لیا جاتا ہے. جب وہ زیادہ 20 25 30 50 ہزار یا پتہ نہیں کہاں تک دینے کی باری ہے تو وہ ان کو بلا لو، اور مفت کے سارے کام جو ہیں وہ مقامی اور میں بعض دفعہ اپنے علماء سے بھی کہ بعض دفعہ بزرگان کو لوگ بلا لیتے ہیں کہ جناب بیٹے کا نکاح ہے تو آپ پڑھ جائیں. تو میں نے ایک بزرگ تھے ان سے میں نے گزارش کی، میں نے کہا جناب آپ کو انہوں نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ضد سے نہیں کرتا، یہ کوئی بات ہمارے ساتھ محبت میں کرتا ہے. کتنے پیسے دیے؟ انہوں نے کہا جی 25,000. تو میں نے کہا جو مقامی پیش نماز ہیں 5,000 ان کو بھی دلوا دینا تھا آپ نے. تو ایک نکاح ہی تو ہے جہاں پہ مولوی صاحب کو پیسے ملتے ہیں، مگر نہ غسل کے کفن دفن کے تو پیسے طے کرنا کیا لینا ہی حرام ہے. یعنی اگر اپنی خوشی سے اس کے لینے ہی حرام ہے.
تو ایک نکاح بچتا ہے. مجلس میں بھی علماء بیچارے وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں, کسی نے دیا تو دیا, نہ دیا, ایک نکاح بچتا ہے جہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں, کمر توڑ کام نہ ہو, کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ بینڈ باجے والے کو 10,000 دے سکتا ہے تو پھر مولوی صاحب کو بھی 10,000 دے سکتا ہے. تو وہاں پہ مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ بیچارے وہاں بھی نہیں مانگتے. تو میں نے کہا وہ جو پیسوں کی بات ہے اس کے لیے آپ بزرگان آ کے کر جاتے ہیں, تو پیسے لینے کے لیے آپ موجود ہیں اور گالیاں کھانے کے لیے جو ہے وہ مقامی علماء موجود ہیں. تو میرے بھائیو توجہ کریں, عالم کی حد تک نہ کیجئے گا. وہ معاشرے, وہ قومیں, وہ قومیتیں کہ جہاں پر عالم کی توہین کی جاتی ہے وہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتے ہیں اور وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ علم کی طرف جیسے ہمارے معصومین نے راغب کیا ہے, کائنات میں کسی نے راغب نہیں کیا. آج علم کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں سگریٹ پی آئیں, ادھر ادھر کے سر کسی کی بندے کی اچھی ہو, گر اچھا ہو تو باہر کے بندے بھی آ جاتے ہیں. مگر اگر کوئی بندہ دین کی بات کر رہا ہے, علم کی بات کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو ذرا لکھ شک سدھا کر آئیے, انشاءاللہ انہوں نے اگے بھی لکھ کی سدھا ہونا ہے. معصومین کے فرامین کی طرف توجہ کریں. میں بس ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. بس مجھ سے بھی اس وقت روزے کی حالت تھی تو زیادہ نہیں پڑھا جا رہا, میں آخری بات کروں. پہلے دور کے شیعوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کا طریقہ کار اور ہے. ہمارے مقابلے ہوتے ہیں گاڑیوں کے, مربوں کے, لباس کے, موبائل فون کے, اور پڑھنے والوں کے بھی ہوتے ہیں کہ اس سال محرم پہ تجھے کتنے ملے اور مجھے کتنے ملے. پہلے دور کے شیعوں کے یہ مقابلے نہیں تھے. دو شیعہ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے. ایک ہے وہ جسے پیغمبر خدا نے فرمایا السلمان منا اہل البیت, سبحان اللہ, اور جس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایمان کے سب سے بلند تر درجے پہ فائز ہے. ایمان کے 10 درجے اور سلمان محمدی جو ہے وہ ایمان کے سب سے بلند تر درجے پہ فائز ہے. اور جناب سلمان وہ عظیم ہستی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے سامنے کسی بندے نے کہا کہ مولا سلمان فارسی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. جب کہا نا سلمان فارسی تو معصوم نے دیکھ کے کہا کہ تو نے پیغمبر خدا کا فرمان نہیں سنا, السلمان منا اہل البیت؟ کہنے لگا جی سنا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ مومن پہ لازم ہے کہ جب یہ فرمان سنا ہے تو اس کے بعد وہ پھر سلمان فارسی کہتا ہوا نظر نہ آئے بلکہ سلمان محمدی کہتا ہوا نظر. اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. تو جناب سلمان محمدی کے بارے میں جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا نا کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. اب اور بھی مومنین موجود تھے, اور بھی اہل بیت کے شیعہ تھے, مگر یہ پیغمبر خدا نے کہ ایمان کے سب سے بلند تر درجے پہ یہ سند کسی کو عطا نہیں کی. ایک اور شیعہ ہے بھی میں سمجھتا کہ وہ بنو ہاشم میں سے, جناب عبداللہ ابن عباس. جناب عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب سنا نا, چھوٹا سن ہے, انہوں نے جب یہ سنا کہ پیغمبر خدا نے سلمان محمدی کو یہ سند دی ہے کہ ایمان کے سب سے بلند تر درجے پہ فائز ہے, تو وہ آئے ہیں جناب سلمان کے پاس. یعنی یہ فرق محسوس کریں, میرا آپ کا فرق اور ان ہستیوں کا فرق کہ وہ کن چیزوں کی طلب کرتے تھے. تو جناب سلمان محمدی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے سلمان, میں بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں, میں بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں, اور خیر الامہ تھے, امیر المومنین کے تفسیر میں شاگرد تھے, اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے, مولا علی کے ساتھ رہے ہیں, لیکن مجھے پیغمبر نے یہ سند نہیں دی کہ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. پیغمبر نے تجھے یہ سند دی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس زبان سے یہ بات نکلی ہے جس پہ اللہ نے عصمت کا پہرا بٹھا رکھا ہے, یہ غلط تو نہیں ہو سکتا. تو اے سلمان, یہ ثابت ہوا کہ تیرا درجہ مجھ سے بلند ہے. اللہ کے حبیب کی نظر میں, خدا کی نظر میں تیرا درجہ مجھ سے بلند ہے کہ پیغمبر نے تجھے سند دی, مجھے نہیں دی ہے. تو اس لیے چونکہ تیرا درجہ, تیرا علم, تیرا تقویٰ مجھ سے زیادہ ہے, تو میں پھر تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ تجھ سے بھی علم حاصل کروں. تو جناب سلمان نے کہا کہ سوال کرنا چاہتا ہے تو کر.
دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں سلمان تیرا علم چونکہ مجھ سے زیادہ ہے، تیرا تقوی زیادہ ہے، تو سوال میرا یہ ہے مجھے بتا کہ خدا و رسول سے محبت رکھنے کے بعد تیری نظر میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ خدا سے محبت، مصطفیٰ سے محبت، اس کے بعد تیری نظر میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جناب سلمان محمدی نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر سر کو بلند کیا اور کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اگر مجھ سے سوال کرتا ہے نا کہ اللہ سے محبت رکھنے کے بعد، مصطفیٰ سے محبت رکھنے کے بعد سب سے بلند تر چیز کیا ہے، تو پھر سن، سلمان کی نظر میں اللہ سے محبت کے بعد، مصطفیٰ سے محبت کے بعد سب سے بلند تر چیز یہ ہے کہ بندہ دل میں علی کی محبت رکھتا ہو اور اعضاء و جوارح سے علی کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، اس سے بلند تر چیز کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ خدا سے محبت، مصطفیٰ سے محبت، اور اس کے بعد بندے کا دل علی کی محبت سے پر ہو اور اس کے اعضاء و جوارح علی کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تیرا گر وقت کل من علیہ فان ہو جائے، تیرا گر وقت کل من علیہ فان ہو جائے، قیامت میں تیرے اٹھنے کا پھر سامان ہو جائے، عمل اتنا تو کر بھائی تیری بخشش کرانے میں سفارش کرنے والوں کو تیری پہچان ہو جائے۔ پتہ چلے کہ ہمارے شیعہ ہیں۔ خدا آپ تمام کی زندگیوں کو دراز فرمائے۔ قبلہ صاحب بسم اللہ دعا فرمائیں، آئیں بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔